جنگ سے پہلے بالکل ایک عیاش عرب ملک تھا. یہاں بھی دنیا کا ہر اچھا اور برا کام ہوتا تھا. ہر طرح کی وہ برائی جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور مسلمان خود اپنے ملکوں میں وہ کریں گے. بہنیں بیٹیاں ہر طرف بے حیائی اور بغیرتی کے مناظر پیش کریں گی. مرد جو ہیں وہ دیوسیت کا کھلم کھلا مظاہرہ کریں گے. تو کیا رحمت الہی ان کا ساتھ دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں. فلسطین کی عورتوں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد دوسرے عرب ملکوں میں شفٹ ہو چکی ہے. جنگوں سے پہلے یہاں بھی رات کے وقت ڈانس کلب، پرائیویٹ ڈانس پارٹیز، سوئمنگ پول پارٹیز اور بیچ کے کنارے انتہا کی فحاشی ہوتی تھی. جی ہاں مسلمان ساتھیوں، غور کیجئے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہمارے ملکوں میں فحاشی اور یعنی بغیرتی ہم خود پھیلائیں اور پھر جب کفار ہم پر مسلط ہو جائیں تو پھر ہم لمبی لمبی دعائیں مانگیں، نمازیں پڑھیں اور ان سے اللہ تبارک سے رحمت مانگیں؟ یار کیسی عجیب بات ہے. اپنے نفس کے پجاری ہم خود بن جائیں، احکام الہی کی دھجیاں اڑائیں اور اس کے بعد پھر ہم معصوم بھی بن جائیں. سمجھ سے باہر ہے یہ بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، بہت کم مسلمانوں کو یقیناً جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں وہ لوگ بھی حتیٰ کہ نہیں جانتے کہ فلسطین پہلے کس قدر عیاش ملک تھا. یہ میں نے چھوٹی سی ڈاکومنٹری نیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہے اور آپ ذرا دیکھیے، سماعت کیجئے کہ ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر کے، احکامات کو پامال کر کے اور پوری دنیا میں امن کا درس جو دے رہے ہیں، کیا وہ حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے یا ہم اپنے لیے ہی ایک وبال پیدا کر رہے ہیں؟ عیاشیوں کی اماج گاہیں آج ہر طرف بنتی چلی جا رہی ہیں. یہی حال آج پاکستان کا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارا بھی بد سے بدتر حالات ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی ہیں. آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کے مسلمانوں پر روزانہ کی بنیاد پر ظلم ڈھایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ ایک خوبصورت ترین ملک تھا لیکن آج یہ راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے. مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں؟ بیت المقدس پر کس کا قبضہ ہے؟ لڑائیوں سے پہلے یہ ملک اور یہاں کے لوگ کیسے تھے؟ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور کھانے کیسے تھے؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں. چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. فلسطین، جسے آفیشلی طور پر اسٹیٹ آف فلسطین کہا جاتا ہے، یہ مغربی ایشیا کے جنوبی لیونٹ کا علاقہ ہے جسے اقوام متحدہ کے 193 ملکوں میں سے 145 ملکوں نے تسلیم کیا تھا. اس ملک کی سرحدیں اسرائیل، اردن اور مصر سے ملتی ہیں. فلسطین کا کل رقبہ 6020 مربع کلومیٹر ہے اور اس کل رقبے کے 3.5% حصے پر پانی موجود ہے جو خوبصورت دریاؤں اور ندی نالوں کی صورت میں موجود ہے. اگر بات کریں یہاں کی کل آبادی کی تو 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں 54,83,450 لوگ رہائش پذیر ہیں. یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 163ویں نمبر پر آتا ہے. یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 731 لوگ آباد ہیں. محترم ناظرین، فلسطین ایک ہنستا کھیلتا ملک تھا جسے اسرائیل کی نظر لگ گئی. آج فلسطین کے 80% رقبے پر اسرائیل ناجائز طور پر قابض ہے. موجودہ وقت میں فلسطین کم اور اسرائیل زیادہ لگتا ہے. ناظرین، فلسطین کا کیپٹل یروشلم ہے جو کہ اسرائیل کا بھی ہے. یروشلم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ شہر بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیان یہودی پہاڑی سلسلوں میں موجود ہے. یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے. اس شہر کو 3 بڑے ابراہیمی مذہب یعنی نمبر 1 یہودیت، نمبر 2 عیسائیت اور اسلام سب کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے. ریاست فلسطین اور ریاست اسرائیل دونوں ہی اس شہر کو دارالحکومت مانتے ہیں. جی ہاں ساتھیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، امت مسلمہ اپنے اسلام سے دور اور باغی ہوتی چلی جا رہی ہے اور نسل نو جیسے جیسے تعلیم پاتی جا رہی ہے، یہود و نصارہ کی تعلیمی نظام جو پوری امت مسلمہ پہ آج نافذ ہو چکا ہے، جیسے جیسے بچے کے اندر تعلیم اترتی ہے، اس کی وضاحت فکر و عمل جو ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہمارے یہ فلسطینی بھائی جسے ہم بھائی کہتے ہیں، بہنیں کہتے ہیں، یہ بالکل پاکستانی، جی ہاں پاکستانی نسل بھی ایسے ہی تیار ہو چکی ہے. حکومت مانتے ہیں، زبردستی ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرتا جا رہا ہے. یہ شہر
کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے، مگر اسرائیل والی سائیڈ مکمل سرکاری دفاتر کے زیر انتظام ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس بھی موجود ہے، جس پر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد بیت المقدس سب سے عظیم ہے۔ اس احاطے میں مسجد اقصی بھی موجود ہے، جو مسجد الحرام اور مسجد نبی کے بعد تیسرے نمبر پر بنائی جانے والی مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 125.156 مربع کلومیٹر ہے اور 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق کل آبادی 9,81,711 لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 7800 لوگ آباد ہیں۔ بہنیں بیٹیاں ہماری کس طرح کے ملبوسات پہن کر گھوم رہی ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ دکھ رہا ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میں نے وہی بات کہی تھی پچھلے دنوں پیشن گوئی جو میں نے کی کہ ہمارا حال فلسطین سے بھی بدتر ہوگا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے دامن رحمت کو چھوڑ دیا، شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا، اور کافروں کے نظام کو اور ان کے عیاشیوں کو ہم نے اپنا جینا مرنا بنا لیا، اپنی زندگیوں کا مقصد عین بناتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے، جہاں فلسطین کی واحد بندرگاہ بھی موجود ہے۔ یہ غزہ پٹی دارالحکومت یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 76.6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے بحیرہ روم کا ساحل لگتا ہے۔ حماس کے حملوں سے پہلے جنگ کے دوران بڑے پیمانوں پر لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ اس شہر کا کل رقبہ 45 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 5,90,481 لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کی ہے۔ ان جنگوں سے پہلے فلسطین کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جی ہاں ساتھیو، انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور زندگی کیسی گزار رہے تھے؟ بالکل اسلام سے بیزار ہو کر کے، اسلام کی مخالفت میں، اسلام کے ہر اس حکم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، فحاشی اور یعنی نہیں کرنی، بغیرتی بے حیائی والے معاملات میں ہم لوگوں نے داخل نہیں ہونا۔ مگر آج دیکھ لیں ہماری بہنیں بیٹیاں کس طرح جنگ سے پہلے بالکل ایک عیاش عرب ملک تھا، یہاں بھی دنیا کا ہر اچھا اور برا کام ہوتا تھا۔ فلسطین کی عورتوں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد دوسرے عرب ملکوں میں شفٹ ہو چکی ہے۔ جنگوں سے پہلے یہاں بھی رات کے وقت ڈانس کلبز، پرائیویٹ ڈانس پارٹیز، سوئمنگ پول پارٹیز اور بیچ کے کنارے انتہا کی فحاشی ہوتی تھی۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اس شہر کا نام ہیبرون ہے، جہاں ابراہیمی مسجد موجود ہے جو آدھی مسلمانوں کے پاس ہے اور آدھی یہودیوں کے پاس۔ یہ اتنی بڑی ہے، اس شہر کی کل آبادی 2,01,063 لوگوں پر مشتمل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم دنیا کے 5ویں سب سے قدیم ترین شہر نیبلوس کی سیر کرنے جا رہے ہیں، جسے نیبلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم ثقافت رکھتا ہے، یہاں کے گھر اور بازار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 28.6 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 1,75,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کئی سو سال قبل بنائے گئے بازار اور مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے سامنے کس طرح کی بہنیں بیٹیاں اور مرد غیور ہیں جنہوں نے کفار کے ساتھ جہاد کر کے تمام امت مسلمہ کو تحفظ دینا تھا، مگر آج نوجوان نسل دیکھیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں وہ لمبی تان کر کے عیاشیوں کی ماجگاں بنا کر کے اس کو سکون سے سو رہے ہیں، اور امت مسلمہ جو عوام الناس ہیں وہ اپنے لہو کے نذرانے پیش کر کر کے ان کے عیاشیوں کا سامان بن رہے ہیں۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ہوگا بھی کیسے؟ ہم نے اپنی نسلوں کو سکولوں کالجوں میں بھجوانے کا زندگی موت کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بچوں کو یہودی تعلیم ضرور دینی ہے،
اور یہ اسی کے اثرات اسلام نے اس خطے کو 638 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں فتح کر لیا تھا۔ دوران مسلمان حکومت کے 1095 میں صلیبی قابض ہوئے اور جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت ہوئی۔ یہ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک چلتا رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے جنہوں نے راستے میں آنے والی ہر غیر مسلم قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ 1516 میں عثمانیوں نے اس خطے کو فتح کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطے کو فتح کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیا۔ دوران برٹش حکومت کے اسرائیلی یہودی فلسطین میں پورے زور و شور سے مہنگی زمین خرید کر داخل ہوئے۔ یہودی لوگ خاصے امیر تھے، دگنی رقم ادا کر کے انہوں نے فلسطین کی زمین کو خریدا۔ جی ہاں ساتھیو، دیکھیں بالکل منون آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ جیسے یہ دوسرا پاکستان ہے، اور ہم لوگ شاید اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے، غیر محسوسانہ طور پہ ہم لوگ اپنے آپ کو دین اسلام کا داعی بنا رہے ہیں اور پرچار کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ احکام الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے ہمیں دنیا بھر میں چھتر تو پڑھ سکتے ہیں، مگر کبھی بھی اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگے۔ فلسطین کے لوگوں نے رحم دلی کرتے ہوئے ان کو پناہ دی، مگر یہ ان کے گھروں پر ہی وقت کے ساتھ ساتھ قابض ہوتے چلے گئے۔ آج بھی لڑائی کی اصل وجہ بیت المقدس ہے۔ عربوں اور یہودیوں کی لڑائیاں کافی عرصہ تک چلتی رہیں۔ 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک اجلاس کے تحت رکھا گیا، جس میں فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ 15 مئی 1948 کو فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسرائیل باقاعدہ طور پر وجود میں آ گیا۔ اس معاہدے کے بعد بھی عربوں نے بیت المقدس کی کئی جنگیں لڑیں، مگر اسرائیل ہمیشہ جیت حاصل کرتا گیا۔ ساتھیو، اس وقت پوری دنیا کا جو مقدر ہے نا، وہ اقوام متحدہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ دور حاضر میں جتنے بھی فرعون، یزید، حمان، جتنے بھی مطلب بڑے بڑے جو کفار گزرے ہیں، ان کا منبع جو سارا تیار ہو چکا ہے وہ اقوام متحدہ تیار ہو چکا ہے، اور وہی تمام ملکوں کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی یار و مددگار انہی کے یہ جنگ آج دن تک جاری و ساری ہے۔ فلسطین کی قومی زبان عربی ہے۔ فلسطین میں 3 کرنسیاں موجود ہیں۔ نمبر 1 ایجپشن پاؤنڈ، نمبر 2 اسرائیلی نیو شیکل، اور نمبر 3 جارڈن دینار۔ اگر ہم غزہ کو دیکھیں تو بالکل سمندر کے سامنے ایک لمبی پٹی کی مانند یہ شہر ہے، جس کی بیک سائڈ پر ایک لمبی دیوار اور فرنٹ سائڈ پر سمندر ہے۔ یہ دیوار پورے غزہ کو کور کرتی ہے۔ دراصل یہ دیوار اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک بارڈر ہے۔ اس دیوار کو 1994 میں یہودیوں نے سیکورٹی پرپز اور قبضہ پلاننگ کے تحت تعمیر کروایا تھا۔ آج اگر کسی غزہ کے شہری کو بیت المقدس کی جانب جانا ہو تو ایک لمبے اور سنسان علاقے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ غزہ کی دیوار کے دوسرے جانب اسرائیل ہے، جہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن غزہ میں قلت پانی انتہا کی حد تک ہے، اور دوران جنگ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی بھی قلت ہے۔ بہت سے مسلمان بچے اور لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہیں اسرائیل کی جانب ہر چیز کی فراوانی ہے۔ موجودہ وقت میں پورے فلسطین میں قیامت کا منظر ہے۔ زیادہ تر گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ غزہ کی سمندری ساحلی پٹی اور بندرگاہ پر بھی اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے، اور تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر اپنے اس مسلمان ملک بھائی کی مدد کریں۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں ساتھیو، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف دعائیں ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات کہ جو صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے دور میں جب ان کے جاسوسوں نے ان کو بتایا کہ ایک مبلغ اسلام جو ہے وہ یہ پرچار کرتا ہے کہ جنگوں نے ہمیں کیا دیا، دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگو، سکون سے رہو، جیو اور جینے دو، تو صلاح الدین ایوبی مطلب بہت زیادہ وہ غصے میں آ گئے، غم و غصے میں آ گئے کہ میں کیوں نہ اس بندے کو ملوں، یہ کس طرح کا پرچار کر رہا ہے۔ جب ان سے ملے تو پتہ چلا، پردہ اٹھا تو یہ ایک یہودی تھا۔ جی ہاں ساتھیو، یہی بات ہے کہ امت مسلمہ کو امن 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 کا نام، امن 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 کا درس دیا جا رہا ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ یہود و نصارہ پوری طاقت کے ساتھ امت مسلمہ کو کچل رہا ہے اور کچلتا ہی چلا جا رہا ہے، مگر قوم ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور حکمران ہے کہ وہ بدمست نشائی الست المست میں
اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو یہ حال ہمارا بھی ہوگا. لکھ لیں میری بات، اس سے بھی بدتر ہمارا حال ہوگا. مگر جب تک ہم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے یکجا نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشن نہیں کریں گے، ممکن ہی نہیں کہ ہم یہود و نصارہ پہ سبقت لے جائیں گے، ان کو اپنے زیر کر کے ان کے اوپر حکمرانیاں کریں گے. یہ ممکن ہی نہیں. تو ضرورت یقیناً آج اس عمر کی ہے کہ ہمارے بچے دین سیکھیں، اسلام سیکھیں. اسلام ہی ان کی پہلی اور آخری جو ہے نا وہ اماجگاہ ہے. اسلام ہی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے. اسلام کو چھوڑ کے ہم پوری دنیا میں ذلت و رسوائی کا آج جو عملی ہم لوگ نمونہ بن کر کے سب دیکھ رہے ہیں، یہ صرف تعلیمات اسلامیہ سے دور ہونے کی، بلکہ نہ صرف دور ہونے کی بلکہ اسلام کے مخالفت میں ہر اقدامات ہم خود کر رہے ہیں اور پھر کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو ہمارا بھی دن وہ دور نہیں جب ہمارا بھی حال فلسطین سے بھی بدتر ہوگا. اس سے پہلے کہ وقت آئے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، کافروں کی تعلیم سے دور کر دیں، اور کوئی حل نہیں ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.